اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کی کیلیں کھول دے تاکہ آج جو ہم پریزنٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس کو آسانی سے کنوے کر سکیں۔ اور آج ہماری چھوٹی چھوٹی جناب دو صورتیں ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وارم اپ کرتے ہیں کہ یہ ہجرت حبشہ اور جو ہے نا ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں نجاشی اور کافی مطلب بار بار، تو یہ بتائیں یہ کرنٹلی جو حبشہ ہے یہ ہے کہاں پہ یار؟ کوئی بندہ تھوڑا سا حساب کتاب بتائے نا مجھے میں دساں کہ نا یار، کسی اور ہی چانس لینڈ دیتا کرو۔ میں ایسے بولی نہیں آنسر بولی نہیں یمن میں اچھا جی، تھوڑا قریب قریب ہی ہیں سعید بھائی ویسے۔ ایتھوپیا۔ ایتھوپیا، بالکل جی۔ ماجد بھائی جناب آپ چھا گئے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اللہ خوش۔ جو حبشہ کا کرنٹ نیم ہے جی وہ ایتھوپیا ہے۔ چلیں جی لیٹس موو آن۔ آج چھوٹی چھوٹی دو صورتیں ہیں تو آئی تھاٹ کہ ان کو کمبائن کر لیتے ہیں، سورہ سواد اور سورہ زمر۔ تو پہلے ہم سورہ سواد کی بات کرتے ہیں جی۔ یہ 38 چیپٹر ہے اور اس کے 5 رکوع 88 آیات ہیں اس کی، اور یہ محسوس ایسے ہوتا ہے، ویسے تو مختلف آراء ہیں کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں جو کنورسیشن کاپی کی گئی ہے مکی فیز میں، یہ شروع کے دور کی کنورسیشن ہے جب کفار مکہ جو ہیں آپ کے جو چچا حضرت ابو طالب ہیں ان کے پاس آئے تھے، اور انہوں سارے جو جتنے بھی سردار تھے نا وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں جی کہ یہ ہمارے دین کی مخالفت چھوڑ دیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تمہاری قوم کے سردار سارے آئے ہیں، تو یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو آگے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تھا جی کہ میں تو آپ سب لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں کہ اگر تم لوگ وہ کلمہ اپنا لو تو عرب اور عجم جو ہے نا سارے کا سارا تمہارا غلام بن جائے گا۔ تو کفار نے آگے سے پوچھا بھائی کہ وہ کلمہ کون سا ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ میں بلا رہا ہوں اس کلمے کی طرف جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس پر جو ہے سارے کفار وہ غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اور اس موقع پر جو ہے پہلے رکوع کے اندر جو ان کا ریئیکشن اور جو رسپانس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے پہلے رکوع میں کاپی کیا ہے۔ تو مین سبجیکٹ میں نے اسی کو انکلوڈ کیا ہے کہ جو قریش کی ملاقات تھی ابو طالب کے ساتھ اور ان کا جو رسپانس تھا، اور جو دوسرا پارٹ ہے ہمارے مین سبجیکٹ کا وہ یہی ہے جی کہ اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا جو ہے اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا ہے، جیسے قریش کو اللہ نے جھنجھوڑا ہے یہاں پہ، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کس طریقے سے لوگوں نے رسپونڈ کیا اس کے مطابق ان کی آؤٹ کم ہے۔ تو یہ عجیب و رسپانس آیات نمبر 4 سے 10 کے اندر، ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور اب آگے سے وہ والا جو ہے سارا کاپی ہو رہا ہے جو ان کا رسپانس تھا۔ پہلے ان کی جو فیلنگز تھی ان کو یہاں پہ کاپی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو رسپانس ہے اس کو آگے اللہ نے کاپی کیا ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی، یہ جو بات ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں جی، وہ بہتان لگا رہے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ہی ٹارگٹس ہیں۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں سے تو کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ تو یہ جو انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کا اور اپنے غرور کا یہاں پہ مظاہرہ کیا ہے نا، اللہ نے اس کو یہاں پہ کوٹ کر دیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات اسی کو کنٹینیو کی ہے، اصل بات یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔
کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں پھر۔ اگر ان کو یقین نہیں آ رہا لا الہ الا اللہ پر، تو یہ اللہ نے آگے سے اپنا رسپانس کاپی کیا ہے کہ تم لوگ چڑھ کے دیکھو اور بتاؤ کہ اور کون ہے، اگر میں الہ نہیں ہوں تو میرے سوا کون ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ تم لوگ اپنے غرور کے اندر جو اپنی حق دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ ایگزامپلز دی ہیں کہ میں نے بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے ٹرائلز کیے ہیں، ان کو طاقت بھی دی تھی، ان کو دولت بھی دی تھی، اس کے بعد ان کو جب میں نے آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے اگر تو آگے سے سر تسلیم خم کر دیا تو میں نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور ان کامیابی کی جو لسٹ ہے اس میں یہاں پہ 3 اللہ تعالیٰ نے سٹوریز یہاں پہ اگلے رکوعوں میں وہ سنائی ہیں، اور یہ بیسیکلی ایگزامپلز دینے کی پرپز یہاں پہ یہی ہے کہ قریش بھی بڑے طاقتور اور بڑے وہ جو تھے نا، ان کا روب و دبدبہ تھا، سردار تھے اپنی اپنی قوموں کے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار اور کنگ تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی اللہ نے یہاں پہ سنائی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اس میں 2-3 کہانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے پاس ہر نسل کا اور ہر طاقت کا گھوڑا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے گھوڑوں کی اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ان کی مغرب کی جو نماز ہے وہ قضا ہوئی، تو جس پر وہ بہت زیادہ پھر پشیمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں سے ان کو آزمایا۔ پھر ایک اور ہے جی کہ ان کا ایک بڑا ہی قریبی مشیر جس کا نام آصف تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو انگوٹھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرتے تھے اور جن ان کے قبضے میں تھے، تو آصف نے وہ انگوٹھی چوری کر لی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو روپ دھار کے اس نے 40 دن تک یا 30 دن تک بہت زیادہ دنگے فساد پھیلائے تھے، جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے کہ اس ساری آزمائشوں میں سے کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے سامنے سر جھکایا، تو پھر اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے کہ جب انہیں لیپرسی کا یا کوڑ جس کا مرض اللہ نے لگایا آزمائش کے طور پہ، تو کچھ جگہوں پہ ہے کہ 12 سال تک یہ تھی آزمائش، کچھ جگہوں پہ اس سے زیادہ عرصہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیاب کر دیا۔ اور اس کے برعکس جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے طاقت دی اور میں نے رتبہ دیا، وہ ابلیس کو دیا۔ تو ابلیس کو جب میں نے کہا کہ تم جو ہے وہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو ابلیس نے جو ہے وہ اس رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے اسے قیامت تک کے لیے اسے میں نے جو ہے وہ اس پر لعنت بھیجی ہے، اور اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں تمہیں برباد کروں گا، اور جو کوئی بھی اس کے راستے پر چلے گا میں اس کو بھی برباد کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف تقابل کیے ہیں، اور یہ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام والی جو کہانی ہے اس کو آیات نمبر 69 سے 85 کے اندر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے رپیٹ کر کے قریش کو وارننگ دی ہے کہ تم لوگ بھی اگر شیطان والا راستہ ہی اپناؤ گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا، اسی طرح تم بھی مردود ہو جاؤ گے جیسے اس کو میں نے ٹھہرایا ہے۔ تو یہ مین جو ہے وہ سبجیکٹ، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا جی، میں یہ شور بہت آ رہا ہے۔ سوری۔ اچھا، یہ جو سورہ سواد کا مین سبجیکٹ تھا وہ ہم نے کور کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ 3 موٹے موٹے سبجیکٹس ہیں، آئی تھاٹ کہ میں ان کو ہائی لائٹ کرتا چلوں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قریش کی ایروگنس ہے اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہے، اور پہلی 2 آیات کے اندر سعود قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ان کے جو انکار کی بیسک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائگنوسس یہاں پہ بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا تکبر ہے، ان کی ضد ہے،
ادروائز یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جس کی انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو. اچھا جی، یہ جو بزنس پارٹنرشپ ہے اس بارے میں کیا خیال آتا ہے آپ لوگوں کے؟ کوئی اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنے ذرا جذبات اور احساسات اور انڈرسٹینڈنگ کو شیئر کرے یہاں پہ. اس میں جناب اگر بزنس پارٹنرشپ ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے تو، لیکن اس میں پراپر طریقے سے آپ کی جو ہے نا وہ لکھت پڑھت پراپر ہو اس کی، اور یہی ہے جو اس طریقہ ہے اس میں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح میں سے آپ صحیح کہہ رہے میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پارٹنرز ہوں ان کے ساتھ اللہ بھی ایک پارٹنر ہونا چاہیے. ہیں. بالکل ماجد بھائی، بہت پیاری بات کی آپ نے. چلیں جی، میں یہاں پہ آپ کو قرآن پاک کا حوالہ تھوڑا سا سناتا ہوں کہ اس بارے میں یہ مطلب میرا خیال ہے کہ یہ واحد مقام ہے پورے قرآن پاک کے اندر جہاں پر بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ہے نا بات کی گئی ہے. دس از دا اونلی مطلب میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تو میرے علم کے مطابق دس از دا اونلی. اور بہت سارے علماء کرام، کیونکہ میں نے مختلف تفاسیر دیکھی ہیں، انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے انکلوڈنگ جو میں نے یہاں پہ کاپی کیا ہے، اس پہ بزنس کا یہاں پہ جو مطلب ترجمہ کیا گیا عربی کا، وہ بزنس کے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے گئے. بہت سارے علماء نے بزنس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن میری اپنی جو پرسنل ریسرچ ہے اس میں یہ والا جو ریفرنس ہے یہ بزنس کے حوالے سے بڑا یوزفل ریفرنس ہے. اچھا جی، اور یہ بیسیکلی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کہانی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس کے حوالے سے یہ والی بات ہے، کہانی ہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو یہ دو شخص ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے محراب کے اندر عبادت کر رہے تھے اور وہ بادشاہ تھے وقت کے، تو ان کے پاس دو شخص ہیں جو دیوار چڑھ کر آ گئے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، تو یہ بیسیکلی یہاں پہ بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو لائکلی یہ کہہ لیں کہ دینی بھائی کے معنی میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا بایولوجیکل بردر ہو. اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، کیونکہ اس کے پاس 99 دمبیاں تھی، اس کا روب دبا تھا، تو اس نے گفتگو میں دبا کے جو ہے نا کہا جی کہ یہ جو تمہارے پاس ایک دمبی ہے نا یہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 دمبیاں پوری ہو جائیں. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کیا، یقیناً تجھ پر ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. تو اس کا جو دوسرا ترجمہ بہت ساری تفاسیر میں ہے اور یہاں پر نہیں کیا گیا، کہ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر بزنس کرنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. تو یہ ایک ریفرنس ہمارا جو سبجیکٹ کی طرف جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر جو لوگ مل کر بزنس کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں. بڑے کم لوگ ہیں جو زیادتی نہیں کرتے، اور وہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایمان اور عمل صالح ہوتے ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا. تو یہ اس ایک تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلانی تھی. دوسرا اس کہانی کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا کہ اگر ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے اور آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اس کو طلاق دے دو. تو حضرت داؤد اس کا جو جہاں تک یہ لکھا ہوا ہے مفسرین نے کہ اس کہانی کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے اپنے کسی وزیر کی
جو ہے وہ بیوی پسند آ گئی تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ بھائی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو ان کا امتحان لیا اور اس ایگزامپل کے ذریعے انہیں احساس دلایا کہ انہوں نے اپنے وزیر کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا کہ انہیں احساس ہوا اور فوراً ہی وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئے اور انہوں نے معافی مانگی. اچھا، جو ہمارا لاسٹ سبجیکٹ ہے جی سورہ سعد کے حوالے سے، وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق سیکھیں. کیوں جی؟ تو کیا ہم لوگ قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں؟ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. مطلب اللہ نے بار بار یہ ہمیں جو ہے نا قرآن میں اس چیز کا ہمیں بتایا ہے کہ یہ کتاب میں نے آسان بھی کی ہے تاکہ تم لوگ اس پہ غور کرو، لیکن ہم لوگ ساروں کا یہی ہے جی کہ بس اس کو عربی پڑھ لیں یہی کافی ہے. تو سورہ سعد جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے جی. اب ہم اپنے دوسرا جو اگلی صورت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، یہ آپ لوگوں کو سورہ زمر نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے مائک انمیوٹ کر کے بتا دے. جی اچھا چلیں، تھینک یو ماجد بھائی. تو دوسری جو ہم صورت آج کور کرنے جا رہے ہیں سورہ زمر ہے جی، 39 چیپٹر ہے اور اس کے یہ بھی چھوٹی نسبتاً درمیانی سائز کی صورتوں میں چھوٹی صورت ہے. اس کے 8 رکوع ہیں اور 75 اس کی آیات ہیں اور یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے اور ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اسی صورت میں جو ہے وہ ہجرت حبشہ کے حوالے سے مسلمانوں کو پرمیشن بھی دی گئی ہے. تو زمر جو ہے بیسیکلی یہ گروہ در گروہ جو ہے لوگوں کو لے کر آنا، یہ اس کا معنی ہے بیسیکلی. اور یہ ایک بڑی مزیدار، میں ابھی کسی کا کچھ دن پہلے لیکچر سن رہا تھا، یہ قرآن پاک کے جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ جو ہے نا زمر کا یہاں ریفرنس دی ہے اپنے لیکچر میں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ 2 جگہ پہ مختلف کیا گیا ہے. اس کی بڑی مزدار مثال ہے یہاں پہ جی، آیات نمبر 71 to 74 ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. کہ جو مجرم ہے ان کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے جی کہ گروہ در گروہ انہیں ہانکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. یہ دوسری بات جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری جہنم کی سزا ملی اس کے پیچھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 مین چیزیں یہاں پہ بتائی ہیں، ایک ان کا انکار ہے کفر اور دوسرا ان کا تکبر ہے. اللہ نے ان 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اس پورے ریفرنس کے اندر. آپ دوسری طرف زمر کا جو معنی ہے وہ ہے جی کہ گروہ در گروہ جنت کی طرف انہیں بڑے پیار سے اور ادب سے انہیں لایا جا رہا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اب پچھلی اگزامپل کے برعکس یہاں پہ جو 2 چیزیں اللہ نے ہائی لائٹ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا اجر اور ریوارڈ ان کو ملا ہے جی لوگوں کو، ایک تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ صرف باتوں کی حد تک ایمان نہیں ہے
بلکہ انہوں نے عمل بھی کیا ہے. بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہ دو چیزیں اللہ نے تقابلی طور پر ہائی لائٹ کی ہیں دونوں کیسز کے اندر. جیسے کہ میں نے دوسرا کہا جی کہ دوسرا مین جو یہ اس کی شان نزول ہے اس صورت کی، وہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمانوں کو پرمیشن دی گئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے. تو زمین وسیع ہے، اگر آپ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے کہیں ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں پہ ظلم و ستم آپ لوگوں پر نہ ہو. تو مین جو ہے وہ تھیم اس کا دو ہی ہیں. ایک تو قرآن پاک کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا شکوہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے طرف بلا رہے ہیں کہ بھائی میری طرف تم لوگ آ جاؤ. حقیقت بات یہ ہے جی کہ سورہ زمر کی پریزنٹیشن تیار کرتے ہوئے مجھے بڑی مشکل پیش آئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے بریک ڈاؤن کروں، کیونکہ اٹس اے ویری کنٹینیوس سبجیکٹ فرام دا فرسٹ ورس ٹو دا لاسٹ ورس. تو اس کے لیے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ یہ میں آپ کو ایک برڈز آئی ویو تو دے رہا ہوں، لیکن یہ بڑی ہی کلاسک صورت ہے. آپ اس کو ایک دفعہ خود پوری صورت کو پڑھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پکڑ کے ایک طرح جو ہے نا جھنجھوڑا ہے اس صورت کے اندر. اور اس کو بریک اپ کرنا جو ہے وہ کسی بھی پریزنٹیشن میں جس طرح سے میں نے کیا ہے وہ ناممکن ہے. مطلب اس کو میں صحیح طریقے سے کسی حال میں ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ایسی زبردست صورت ہے. تو قرآن پاک کے حوالے سے بڑے اہم ریفرنسز ہیں جی اس صورت میں. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اچھا، یہ ایک بڑا ہی اہم سبجیکٹ ہے جی کہ قرآن پاک کے اندر جو بھی ریفرنسز ہیں، کوئی بھی ایک ریفرنس دوسرے ریفرنس کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کرتا. اب اس چیز کو ذہن نشین کر لینا چاہیے ہمیں. ایک تو یہ ہے جی کہ ایک حکم پہلے سے الاؤڈ تھا، ایک چیز پہلے سے الاؤڈ تھی اور اس کو گریجولی جو ہے وہ ختم کیا گیا. اس کو ہم کنفلکٹ نہیں کہیں گے. جیسے کہ شراب کی ہی اگر ہم بات کر لیں تو پہلے شراب کے لیے جو پہلے احکامات آئے وہ یہ آئے تھے جی کہ نماز جو ہے وہ شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھیں. اس کے بعد گریجولی جو ہے پھر اس کے بعد احکام جو فائنل آئے تھے وہ یہ آئے تھے جی کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. تو اس کو ہم کنفلکٹ نہیں کہیں گے، یہ ٹرانزیشن آف جو حکم ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کنفلکٹ کا مطلب یہ ہے جی کہ کوئی بھی ایک اگر آپ مفہوم نکال رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک آیت کا مطلب یہ ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. اٹس اے ویری کلاسک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اور کوئی بندہ اس کی ٹرانسلیشن ایسے کرنا چاہتا ہے جی کہ اس کا میننگ یہ نکلے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو 100% اشور کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اگر اس طرح کا کوئی کنفلکٹنگ میننگ اگر کوئی بندہ نکال رہا ہے تو وہ میننگ غلط ہوگا، کیونکہ قرآن کے اندر کنفلکٹ نہیں ہے. آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے جی. اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ کے کلام کے اندر ڈبکی لگاتے جائیں گے، آپ کا دل و دماغ اور آپ کا جسم جو ہے وہ نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتا جائے گا. اور سمپل اینڈ ایزی ہے جی. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی کہ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی سمپل ہے، کوئی کمپلیکسٹیز نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اچھا، اور یہ کتاب آپ کو اسٹریٹ پاتھ کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر کوئی بندہ یہ پوچھے جی کہ میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے جو کہ ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اسٹریٹ پاتھ یہ ہے جی کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تو یہ ایک اور بڑی بات ہے جی کہ جب تک سانس چل رہی ہے ہمارے پاس جو ہے نا جی ابھی بھی مہلت ہے، اور ہمیں چاہیے ہے جی کہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور سیدھے راستے پہ کیسے آنا ہے؟ وہ اس کتاب کو فالو کر کے آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے گی، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہ یہ جی ابھی بھی چانس ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس کتاب کے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتایا اس کو فالو کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے گا اور ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب دوسرا سبجیکٹ ہے جی مین ہمارا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس صورت کے اندر بڑے ہی خوبصورت اور پیار بھرے انداز میں اور شکوہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے کہا ہے جی کہ میری طرف آ جاؤ، میں جو ہے نا تمہیں نجات کے راستے پہ جو ہے نا وہ لے آؤں گا، اور یہی جو ہے نا نجات کا راستہ ہے۔ تو توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے؟ دیکھنا جی اللہ نے پوری بات بتا کے نا وہ شکوہ کرنے والے انداز میں پھر کہا جی پھر تم کدھر پھرائے جا رہے؟ اور دوسری چیز جو میں یہاں ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ جی کہ یہ میڈیکل سائنس نے بھی ریسنٹلی اس کو ڈسکور کیا ہے جی کہ کون کون سی 3 جو ہے نا پردے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ فیٹس گرو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تو اس چیز کو دیکھے نا 1400 سال پہلے اور ازل سے لوح محفوظ کے اندر اس چیز کو مینشن کر دیا ہے، تو میں نے اس کو ڈایاگرام کی شکل میں بھی میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو لیئر ہے وہ تو آ گئی نا جو آپ کی ایبڈومنل وال ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آپ کی جو دوسری لیئر ہے وہ یوٹرس ہے جو کور کر رہا ہے، اور جو تھرڈ لیئر ہے وہ ایمنیوٹک سیک جس کو ہم بولتے ہیں، ایک باریک سی جھلی جس کے اندر سارا فلوئڈ ایک کشن کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو شکل دیتا ہوں اور تم لوگوں کی پرورش کرتا ہوں۔ تو وسیلے کے حوالے سے جی اللہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جی میرے سوا جو ہے نا یہ وسیلہ اور کوئی کسی کے پاس نہیں ہے یہ اختیار۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی اگزامپل دی ہے
کہ بھائی جب مصیبت میں ہوتے ہو تو اس ٹائم تو تم لوگ بھی مجھے ہی پکارتے ہو اور بعد میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو. یہ ایک بڑی زبردست اللہ نے بڑی بیوٹیفل یہاں پہ اگزامپل سے ہمیں پھر سمجھایا ہے جی. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچے جائے. کوئی اس طرف کھینچ رہا ہے، کوئی اس طرف کھینچ رہا ہے. اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کے حال یکساں ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں ہو سکتے، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یہ جو سارا شفاعت کا اختیار ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ رازق ہے جی. اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب یہ سارا کچھ بتا کے نا اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ یار یہ سارا کچھ جو ہے نا اس پہ غور تو کرو نا. پھر اللہ شکوہ کر رہے آگے سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب یہ والی آیات سنا رہے تھے نا تو لکھا ہوا ہے جی کہ وہ اتنا ایسے کانپنے لگ گئے کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اپنے ممبر سے نیچے گر جائیں گے. اتنا لرزہ طاری ہو گیا تھا ان کے اوپر. اللہ کا جو ہے نا جلال اللہ نے یہاں پہ ان آیات کے اندر جو بیان کیا ہے کہ میری جو قدرت ہے وہ دیکھو کیا ہے جی کہ قیامت والے دن پوری کی پوری زمین جو ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے ایک مٹھی میں ہے اور آسمان جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں. تو یہ دو جو ہمارے مین سبجیکٹ تھے جی. مجھے پتہ ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس چھوٹے سے یہ 4-5 ٹاپکس ہیں، ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں اور آج کی ہماری پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے جی. یہ شکر کے حوالے سے اور کفر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی. ایک تو اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹ میننگ ہو گیا جی کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا. ایک تو کفر کا جو اپیرنٹ میننگ یہاں پہ آ گیا جی کہ جو بندہ بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتا اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دوسرا جو اس کا ایک اور میننگ یونیورسلی بھی نکالا جا سکتا ہے جی کفران نعمت، کہ ہمیں جو ہے نا ہم جو نعمتوں کی ہر وقت جو ہے نا وہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اونلی ٹائٹل جو ہے جی وہ اللہ نے ہمیں بار بار قرآن میں کہا ہے جی وہ ہے مسلم کا ٹائٹل. تو ہمیں اسی سے اپنے آپ کو لیبل کرنا چاہیے. ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جو مسلم کا ایک ٹائٹل ہے نا ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. بار بار میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں اپنی پریزنٹیشنز میں بھی، اور اللہ نے بھی اس چیز کا جگہ جگہ سے ہمیں دوسرے جو لیبلز ہیں نا جی سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، مطلب جو بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان لیبل سے بچنا چاہیے. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ جی کہ مسلم بنو اور مسلم لیبل لگاؤ. اچھا جی یہ نیند کو ہم لوگ جو ہے نا بڑا ہلکا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی کہ یہ تو کوئی چکر ہی نہیں، ہم نے صبح اٹھ جانا ہے دوبارہ سے. تو اللہ نے یہاں پہ بڑا زبردست طریقے سے جھنجھوڑا ہے. میں ویسے یہ پڑھتے ہوئے دوبارہ سے ایک تو میرا دل جو ہے نا ہل گیا تھا. ویسے وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے. تو یہ جب آپ سوتے ہیں تو یہ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر چاہوں
تو میں روح واپس نہیں ڈالوں گا تمہارے اندر، بس اس کے بعد تم مر جاؤ گے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہوں۔ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جی، نیند کو ہلکا نہ لیں، سونے سے پہلے ہمیں تیاری کر کے سونا چاہیے، اللہ رسول کا نام لے کے سونا چاہیے۔ دولت جو ہے جی، وہ اللہ نے بار بار بتایا کسی کے کام نہیں آنی۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قیامت کا جو منظر ہے نا، یہ اتنا خوفناک ہونا ہے کہ اس ٹائم یہ دولت شولت جو ہے نا کسی کے کام نہیں آنی۔ اچھا جی، یہ ہمیں اپنی کسی بھی کیپیبلٹی پر جو ہے نا وہ اترانا نہیں چاہیے۔ میں اگر ڈاکٹر ہوں یا آپ کسی مقام پر ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم جی۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگتا ہوں۔ ٹیک ہوم میسیجز جی ہیں جی، 3-4 میں نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں۔ وہ یہ ہے جی کہ اگر ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو وہ سیدھا راستہ صرف وہی ہے جو قرآن کا راستہ ہے اور جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جی کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی آپ اس کا میننگ ایسا نہیں نکال سکتے اور وہ درست نہیں ہو سکتا جو کنفلکٹس ہوں، جس سے قرآن پاک کے اندر کنفلکٹ شو ہو رہے ہوں۔ اور تیسری بات یہ جی کہ اپنے آپ کو مسلم ٹائٹل کے ساتھ ہی ہمیشہ لیبل کریں اور پریزنٹ کریں، کوئی اور ٹائٹل آپ لوگ یوز نہ کریں، اللہ نے بار بار کہا ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ دولت جو ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آنی، اسی دنیا کے اندر رہ جانی ہے۔ اوپن فار کویسچن اینڈ ڈسکشن جی، کوئی آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں، کویسچن اینڈ ڈسکشن ہے تو میں حاضر خدمت ہوں، مائک ان میوٹ کر کے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جسٹ ریمائنڈر بھائیوں کے لیے، یوم العرفہ کا جو روزہ ہے وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو ہوپ فلی کل انشاءاللہ تعالی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماجد بھائی جی، سعید بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بہت اچھی بات کی ماجد صاحب نے، یاد دہانی کرائی، بہت اچھی بات ہے۔